اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ عارضی جو ذاتی کے مقابلے میں ہے، یعنی الکلی الخارج عن الموضوع، الخارج عن ذات الموضوع، اس کلی کی اقسام کے بارے میں گفتگو جاری ہے، اور یہاں پہ بنیادی طور پہ دو تقسیمیں کی ہیں۔ ایک تقسیم اس کی دو اور بھی تھیں جو گزشتہ گزری ہیں، جسے کیا کہتے تھے، خاصہ اور عرض عام، لیکن ابھی تقسیمیں اور ہیں کہ خاصہ اور عرض عام یہ جو دونوں ہیں، ہر ایک کی یہ کیا ہے، دو خصوصیات ہو سکتی ہیں، یعنی عرضی عام ہو یا خاصہ ہو، ہر ایک کی آگے کیا ہے آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ ایک کو لازم کہتے ہیں اور ایک کو مفارق کہتے ہیں۔ لازم کی یہ تعریف کی ہے کہ عقلی طور پہ آپ ایسا تصور نہیں کر سکتے کہ اس عرضی کو، چاہے وہ خاصہ ہو یا عرض عام ہو، اس کو جو ہے وہ اپنے موضوع سے جدا کر دیں، یہ آپ کے لیے تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی تین مثالیں دی تھیں، اور تیسری مثال میں کیا تھا، کچھ اعتراض بھی تھا۔ جو دو مثالیں ہیں وہ ہمارے لیے واضح ہیں کہ جو 3 عدد ہے اور جو 4 کا عدد ہے، ان کی ایک صفت ان کو عارض ہو رہی ہے، جو کہ کیا ہے، 3 کے عدد کو فرد کی صفت عارض ہو رہی ہے، اور 4 کے عدد کو جفت، یا جسے ہم عربی میں کہتے ہیں زوج، اردو میں کیا کہتے ہیں، طاق اور جفت، ہاں جفتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو صفت عارض ہو رہی ہے، تو عقلی طور پہ آپ کے لیے ایسا سوچنا ناممکن ہے کہ عدد 3 کا رہے لیکن وہ طاق نہ ہو، تو یہ اس کا لازم لا ینفک ہے۔ لازم لا ینفک یعنی عقلی طور پہ کیا ہے، جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا کہا تھا کہ عرضی ہوگا، لیکن عرضی یہ لازم لا ینفک نہیں ہوگا، بلکہ عقلی طور پہ جدا کرنا آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ وہاں پہ کہا تھا کہ انسان کی جتنی بھی آپ صفات لے لیں، چاہے وہ زاہد ہو، ماشی ہو، عالم ہو، متقی ہو، طالب علم ہو، جتنی بھی صفات ہیں یہ جو انسان کے اوپر عارض ہو رہی ہیں، چاہے وہ خاصہ کے طور پہ ہوں یا عرض عام کے طور پہ ہوں، عقلی طور پہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس کو انسان جدا کرے۔ انسان سوچے کہ ایک ایسا انسان ہو جو کہ کیا ہو، ماشی نہ ہو، عالم نہ ہو، ایسا سوچنا کہ عقلی طور بھی ممکن ہے اور خارج میں بھی کیا ہے، ممکن ہے۔ ابھی جو گفتگو ہے ہماری وہ ہے کہ یہ جو عرضی لازم ہے، اس کی پھر آگے کیا ہے، 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں لازم بین، اور ایک کو کہتے ہیں غیر بین۔ اور یہ جو بین ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا معنی اخص ہے اور ایک اس کا معنی عام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ معنی اخص ہے اور معنی عام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مفہوم اخص اور مفہوم عام۔ عام مفہوم کا کیا مطلب ہے، پیچھے اصطلاح گزری تھی کہ جس مفہوم کے اندر بہت سارے کیا ہیں افراد آ سکیں، اسے کیا کہتے ہیں، عام مفہوم ہے۔ اخص مفہوم کیا ہے، یعنی بین کے ایک خصوصی مفہوم ہے، اخص ہے۔ اس میں کیا کہا کہ ملزوم کا تصور کریں گے تو لازم کا تصور خود بخود آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے کہا کہ وہی جو دلالت التزامیہ والی پیچھے مثالیں گزری ہیں، وہی مثالیں آپ لے کر آ جائیں کہ قلم جب اس نے کہا پرانے زمانے میں، تو ساتھ کیا ہے، دوات بھی آئے گی۔ آج کل کے زمانے میں پاکستان کے ماحول کے حساب سے اس نے کہا کہ روٹی آپ کو کھلائیں گے تو ساتھ کیا ہے، سالن بھی ہوگا۔ یہ کیا ہے، ساری چیزیں کس کی بنتی ہیں، لازم بین بالمعنی الاخص کی بنتی ہیں۔ پھر گفتگو پہنچی تھی ہماری بین بالمعنی العام میں۔ وہاں پہ کہا تھا کہ بین بالمعنی العام کے افراد میں سے ایک فرد کیا ہے کہ جہاں پہ 3 تصورات کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 تصورات کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز دوسری چیز کے لیے کیا ہے، لازم ہے، ملازمہ ہے ان کے درمیان۔ اگر 3 تصورات نہیں کریں گے تو لازم ہونا کیا ہے، ثابت آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ اچھا جی، خوب، یہاں پہ ہماری گفتگو تھی مثالوں میں، کیا ہے گفتگو تھی مثالوں سے پہلے یہ چیزیں 3 چیزیں ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے کہ لازم کسے کہتے ہیں، ملزوم کسے کہتے ہیں، اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کا کیا مطلب ہے، اور پھر چوتھے مرحلے پہ جو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ان کا لازمہ ثابت ہے، یہ جدا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، وہ چوتھا جو نتیجہ ہے وہی کیا ہے، لازم ہے حقیقت میں، جس کے اوپر ہمیں یقین حاصل ہو رہا ہے۔ اچھا، لازم اور ملزوم میں کیا فرق ہے؟ جس چیز سے کوئی چیز لازم آ رہی ہے اسے ملزوم کہتے ہیں، کہ جسے ملزوم عنہ کہنا چاہیے یا ملزوم منہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی چیز لازم آ رہی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کہا ہے کہ فرض کریں
جو ذیل مقدمے کا وجوب ہے. ذیل مقدمہ یعنی ہر ایک ایسا واجب کہ جس کا مقدمہ ہوتا ہے، بغیر مقدمے کے آپ اس واجب کو انجام نہیں دے سکتے. فرض کریں حج ہے، حج کا مقدمہ کیا ہے؟ سفر کرنا ہے. تو حج کا جو وجوب ہے یہ ملزوم ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ سفر کرنا. تو ایک بندے نے حج کرنا ہے تو حج کرنے کا لازمہ کیا ہے کہ وہ سفر بھی کرے گا. تو یہاں پہ حج کرنے کو کیا کہیں گے؟ حج انجام دینے کو کیا کہیں گے؟ ملزوم کہیں گے. اور اس کا لازمہ کیا بنے گا؟ سفر کرنا بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کہیں کہ جو سفر کا واجب ہونا، ٹھیک ہے، یہ واضح نہیں ہے ہمارے نزدیک. یعنی آج کل کے جدید مسائل میں ایک فقیہ کیا کہے گا کہ بھئی پاسپورٹ بنوانا واجب ہے حاجی صاحب کے لیے، اور اسی طریقے سے ویزا لگوانا واجب ہے، اور جہاز پہ سفر کرنا واجب ہے. تو یہ اس نے کہا کہ واجبات ہیں. اب ایک بندہ اگر اعتراض کرے کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے نکالا، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ پرانے زمانے میں پاسپورٹ تھا ہی نہیں، یہ تو ابھی کی ایجاد ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ واجب ہے؟ اس زمانے میں جہاز تھا ہی نہیں، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جہاز پہ سفر کرنا واجب ہے؟ تو یہ آپ نے کہاں سے چیزیں نکالی ہیں؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں لازمہ موجود ہے. لازمہ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ نے حج کو واجب کیا ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ حج کا جو مقدمہ ہوگا وہ بھی واجب کیا ہوگا، کیونکہ اگر اس کے مقدمے کو واجب نہ کرے تو پھر آپ حج کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس نے پھر یہ وجوب کہاں سے نکالا؟ حج کے وجوب سے نکالا. حج کے وجوب سے اس نے کیسے نکالا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس نے کہا کہ پہلے آپ ملزوم کا تصور کریں. ملزوم کیا ہے؟ کہ حج واجب ہے. ٹھیک ہے، اس نے وہ تصور کر لیا. پھر اس نے کہا کہ لازم جو میں بنا رہا ہوں، یعنی جہاز پہ بیٹھنا واجب ہے یا پاسپورٹ بنانا واجب ہے، آپ اس کا تصور کریں. ان کے چلیں یہ بھی میں نے تصور کر لیا کہ پاسپورٹ بنانا واجب ہے. پھر اس نے کہا کہ پاسپورٹ بنانا واجب ہونا، پاسپورٹ کا بنانا واجب ہے اور حج کا کرنا واجب ہے. ان کے درمیان آپ نسبت کو دیکھیں. نسبت کیا مطلب کہ کیا حج بغیر پاسپورٹ کے ہو سکے گا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کہے گا ہاں نہیں ہو سکتا عام طریقے سے. تو جب نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں اب آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ پاسپورٹ بنوانا واجب ہے اگر حج واجب ہوا ہے. تو کہ ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ پاسپورٹ بنانا واجب ہے، اسی طریقے سے سفر کرنا واجب ہے. تو یہ جو اس بندے کو سمجھانے پہ ٹائم لگا ہے کہ واقعاً سفر کرنا واجب ہوتا ہے حج کے لیے، تو یہ جو ٹائم لگا یہ کیوں لگا ہے؟ کیونکہ یہ لازم بین بالمعنی اخص نہیں تھا. ٹھیک ہے. اخص میں آپ کو سمجھانے کے لیے ٹائم نہیں لگے گا، فقط اسے اتنا کہتے کہ بھئی سفر کرنا واجب ہے تو فوراً پک کر لیتا ذہن. لیکن اس کے ذہن نے کیوں نہیں پک کیا؟ کیونکہ وہ سفر کرنے کے واجب کے ساتھ حج کے واجب ہونے کو نہیں سوچ رہا تھا. پھر حج کے واجب ہونے اور سفر کے واجب ہونے میں کیا گہرا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر آ نہیں سکتا، اس کو وہ یہ نہیں سوچ پا رہا تھا. تو اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ 3 قسم کے تصورات اس کے سامنے رکھنے پڑے. سب سے پہلے اس کے سامنے یہ رکھا کہ حج کا وجوب ہے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ ملزوم کا تصور. پھر آپ نے کہا کہ لازم کا تصور کرو، یعنی سفر کا وجوب، پاسپورٹ بنانے کا وجوب، کوئی بھی مقدمہ ہو سکتا ہے. یہ تو مثالیں ہیں. پھر آپ نے کہا کہ دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اور تعلق ہے آپ اس کو تصور کرو. پھر چوتھے مرتبے پہ کیا ہوگا؟ اس سے یقین آئے گا کہ واقعاً یہ جو لازم ہے یہ اس کے لیے لازم ہے، یعنی مقدمہ کا جو وجوب ہے وہ مقدمہ کے وجوب کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. اس طریقے سے لازم ہے کہ اگر اللہ جو ہے وہ حج کو واجب قرار دے رہا ہے تو آپ کو واضح طور پہ نہیں کہہ رہا کہ سفر کرنا واجب ہے، پاسپورٹ بنانا واجب ہے، وہ نہیں کہہ رہا. لیکن ہماری عقل یہ فیصلہ کر لے گی کہ وہی اللہ یہ بات بھی کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ الفاظ میں نہیں کہہ رہا لیکن اس کا مقصد ہے اور وہ یہی کہنا چاہتا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حج کو انجام دینا ہے اپنے ہر صورت میں. جب حج کو ہر صورت میں انجام دینا ہے تو وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ اس کے جو مقدمات ہوں گے آپ اس کو بھی کیا کریں؟ طے کریں، اس کو بھی انجام دیں. اسی کی مثال یہ وضو کی بھی لے سکتے ہیں کہ مشہور فقہاء کے مطابق وضو جو ہے وہ مستحب ہے لیکن نماز کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ نماز جو ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتی. جب نماز پڑھنا اللہ نے واجب کیا، یہ تو نہیں کہا وضو کرنا واجب ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہر وہ چیز جو نماز کا مقدمہ بنتی ہے وہ بھی واجب ہو جائے گی. اب نماز کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو کرنا، یہ واجب ہو جائے گا. تو اگلے بندہ اگر طالب علم پوچھے کہ کہاں لکھا ہوا ہے وضو کرنا واجب ہے، تو وہ یہ مثال دیں گے. دیکھو جی نماز پڑھنا جب واجب ہے تو اس کا جو مقدمہ ہے اس کو آپ سوچیں، بغیر وضو کے نماز آ نہیں سکتی، لہٰذا وضو کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اچھا، ان 2 مثالوں میں کیا ہے؟ مشکل نہیں تھی. اس میں لازم بھی الگ طور پہ واضح ہے، مثلا نماز کا وجوب نہیں، وضو کا وجوب اور سفر کا وجوب، پاسپورٹ بنانے کا وجوب، جہاز پہ بیٹھنے کا وجوب، یہ لازم ہے، یہ بھی واضح ہے. اور ملزوم بھی واضح ہے. ملزوم کیا ہے؟ حج کا وجوب اور نماز کا وجوب، یہ بھی واضح ہے.
اچھا دوسری جو مثال دی کہ 2 اور 8 جو 2 ہے وہ 8 کے لیے کیا ہے ربع ہے، یعنی 2 اور 8 ربع ہے، اس میں لازم اور ملزوم کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو جدا جدا کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ عبارت کے مطابق کیا ہے کہ آپ 2 کا تصور کریں، پھر آپ 8 کا تصور کریں، 2 اور 8 کے درمیان نسبت تصور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ 2 کیا ہے 8 کا نصف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 تصور عبارت کے مطابق رکھے گئے ہیں، ایک 2 کا تصور، ایک 8 کا تصور، اور ایک کیا ہے ان کے درمیان نسبت کا تصور۔ تو جو پہلے 2 تصور ہیں یعنی 2 کا تصور، عدد 2 کا تصور اور 8 کا تصور، اس میں سے کون لازم ہے اور کون ملزوم ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کیا 2 8 کا لازمہ ہے اور 8 ملزوم ہے، یا 8 لازمہ ہے اور 2 کیا ہے ملزوم ہے؟ تو یہ لازم ملزوم 8 اور 2 میں سے کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں، 8 اور 2 کا آپس میں کیا لازمہ ملازمہ ہے؟ لازمہ کیا ہے کہ 2 8 کا ربع ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے لازمہ ہے، ان الاثنین ربع ثمانیہ، تو 2 کا ربع ہونا یہ کیا ہے لازمہ ہے۔ تو یہ لازمہ کس چیز کا بن رہا ہے پھر، 2 کا بن رہا ہے یا 8 کا بن رہا ہے؟ یعنی یہ اس چیز کے اوپر انسان غور کرے تو یہ پہلے سٹیپ میں واضح ہوتا ہے کہ کم از کم یہ تو واضح ہے کہ 2 اور 8 میں سے ایک دوسرے کا کوئی لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ 2 8 کا لازمہ ہے نہ 8 کیا ہے 2 کا لازمہ ہے، جبکہ لازمہ کیا ہے کہ ان الاثنین ربع ثمانیہ، یہ کیا ہے لازمہ ہے۔ یہ لازمہ کس کا ہے؟ یہ لازمہ 2 اور 8 کا ہے، ٹھیک ہے، پس عدد اثنین اور عدد ثمانیہ یہ دونوں کیا ہو جائیں گے ملزوم میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اثنین بھی کیا ہے اور ثمانیہ، اسے کہیں کہ آپ پہلے تصور کریں اثنین اور ثمانیہ کا، یہ اس نے تصور کیا اثنین ثمانیہ، پھر اسے کہیں کہ اب آپ یہ تصور کریں کہ جو اثنین ہے وہ ثمانیہ کے کیا ہے ربع ہے، چوتھا حصہ ہے، اور پھر کہیں کہ اثنین کا ثمانیہ کا چوتھا حصہ ہونا، اور ادھر سے کیا ہے 2 اور 8 کو، ان دونوں کو آپ آپس میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ واقعاً جو ہے وہ 2 کیا ہے ربع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم شارٹ کٹ میں کیا استعمال کر سکتے ہیں کہ 2 اور 8 کو آپ عدد کو دیکھ لیں، اور لازم کے طور پہ کیا دیکھیں لفظ ربع کو، فقط کیا ربع کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ربع کو دیکھیں تو اس کی تفصیلی صورت کیا ہے کہ ان الاثنین ربع ثمانیہ، یہ پوری جملہ آپ کیا دیکھیں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے ہر بندے کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ آپ نے کسی بندے کو کہا کہ بھی سفر کرنا واجب ہے، پاسپورٹ بنوانا واجب ہے، تو اسے سمجھ نہیں آیا، تو آپ نے کیا کہا کہ بھی آپ تینوں تصورات کرو، حج کے وجوب کو تصور کرو، سفر کے وجوب کو تصور کرو، نسبت کو دیکھو، تو پھر اس کے لیے کیا بن جائے گا، یہ بین بالمعنی العام بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، ایک بندے کو آپ نے کہہ دیا کہ ان الاثنین ربع ثمانیہ، کہ 2 کیا ہے 8 کا ربع ہے، 2 8 کا چوتھا حصہ ہے، اسے فٹافٹ سمجھ آ گیا، جیسے ہی اسے سمجھ آ گیا تو پھر یہ لازم کیا ہو جائے گا بالمعنی اخذ ہو جائے گا، کہ آپ نے ایک بات کر دی اسے فوراً سمجھ آ گئی، آپ کے الفاظ سے اس نے پک کر دیا کہ واقعی ایسی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی ریاضی کمزور ہے، جب بھی بچہ ہے چھوٹا، اسے نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ کیا کہیں گے پھر اس کے سامنے رکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ 2 اور 8 کو دیکھو یعنی ملزوم، پھر آپ یہ دیکھو کہ 2 8 کا ربع ہوتا ہے، ربع کو دیکھو کہ ربع کسے کہتے ہیں، چوتھے حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ چوتھے حصے کے درمیان اور 2 اور 8 کے درمیان یہ کیا ہے آپ دونوں کا تقابل کرو، آپس میں ان کی نسبت دیکھو، تو پھر آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ واقعی جو 2 ہے وہ 8 کا کیا ہے چوتھا حصہ ہے، 2 8 کے لیے کیا ہے 1/4 ہے، تو یہ پھر اس بندے کے لیے کیا ہوا واضح ہو جائے گا۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک جو ربع ثمانیہ ہے یہ کیا ہے لازم ہے، اور جو خود ثمانیہ اور 2 کا عدد ہے یہ کس میں جا رہے ہیں ملزوم میں جا رہے ہیں۔ اچھا عبارت میں دیکھیں کیا ہے عبارت یہاں پہ، فإنک یہ البین بالمعنی العام ما یلزم من تصورہ کی میر کہاں پہ پلٹائی، لازم کی طرف، خود لازم بین کی طرف، ٹھیک ہے، کہ ایک تو کیا ہو تصور لازم ہو، ایک بات وہ تصور الملزوم، اور دوسرا کیا ہے ملزوم کا تصور، تیسرا کیا ہے وہ تصور نسبت بینہما، لازم اور ملزوم کے درمیان نسبت کا تصور۔ ان تینوں تصورات سے لازم آ جائے، کیا لازم آ جائے، الجزم بالملازمت، الجزم بالملازمت کس کا فاعل بنایا، یلزم کا فاعل بنایا،
اور یلزموں کا سبب کیا بنایا؟ من جو ہے وہ بتا رہے بیان کر رہے کہ کس چیز سے لازم آئے گا؟ 3 تصورات ہوں گے وہاں پہ، تصور ہی یعنی تصور لازم، تصور ملزوم اور تصور نسبت لازم اور ملزوم کی طرح۔ اب مثال دے رہے ہیں، الاثنان نصف الاربع اور ربع الثمانیہ، ٹھیک ہے، 2 مثالیں ہوں گی، دونوں عدد کی ہیں کہ 4 کا نصف ہے اور ثمانیہ کیا ہے؟ ربع ہے، چوتھا حصہ۔ یہاں پہ آپ تصور دیکھیے گا کہ کیسے تصور کر رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ إِذَا تَصَوَّرْتَ الْإِثْنَيْنِ، آپ نے 2 کا تصور کیا، قَدْ تَغْفِلُ، اور آپ غافل رہے کہ عن أَنَّهَا نِصْفُ الْأَرْبَعِ اور ربع الثمانیہ، یہ جو 2 ہے آیا اربع کا نصف ہے یا ثمانیہ کا ربع ہے، اس سے آپ غافل ہو گئے۔ ولیکن اذا تصورت، ولیکن سے پہلے کیا ہے؟ ایک تصور ہو گیا، پہلے تصور کیا ہو گیا؟ تصورت الاثنین، 2 کا آپ نے تصور کر لیا۔ ولیکن کے بعد کیا ہے؟ دوسرا تصور، ولیکن اذا تصورت ایضا الثمانیہ مثلا، لیکن آپ نے دوبارہ کیا کیا؟ ثمانیہ کا بھی تصور کیا، تو کیا ہو گیا؟ 2 تصور ہو گئے۔ مثلا کیوں کہا؟ کیونکہ مثال میں اربع بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اذا تصورت ثمانیہ تھا اور الاربع تھا، یہ عبارت کیا ہوتی؟ دقیق ہوتی۔ اچھا، 2 تصور ہو گئے، پہلا تصور کیا ہو گیا؟ اثنین کا، دوسرا تصور کس کا ہو گیا؟ ثمانیہ کا ہو گیا۔ وتصورت النسبۃ بینہما، اور تیسرا تصور کیا ہے؟ ثمانیہ اور اثنین کے درمیان آپ نے کیا کیا؟ نسبت تصور کیا، تو تجزم، تو آپ اس بات کا جزم کر دیں گے، یقین حاصل کر لیں گے کہ انہا، کہ یہ جو اثنین ہے یہ ربع ہے، کس کا ربع ہے؟ ثمانیہ کا ربع ہے، ٹھیک ہے۔ وقضا، اسی طریقے سے اذا تصورت الاربع، آپ نے دوسری تصور کس کا کیا؟ اربع کا کیا۔ ابھی آپ نے کیا کیا؟ ثمانیہ کا، ابھی دوبارہ بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ اربع کا تصور کریں گے، والنسبت بینہما، 2 اور 4 کے درمیان نسبت دیکھیں گے، تو تجزم، تو اس بات کا آپ یقین حاصل کر لیں گے کہ انہا، کہ جو اثنین ہے یہ 4 کے لیے کیا ہے؟ نصف ہے۔ اب اوپر عبارت میں کیا ہے؟ سب سے پہلی لائن میں ما یلزم من تصوری، وہاں پہ ملزوم کا تصور ہے، لازم کا تصور ہے۔ پہلے 2 تصور میں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم کا تصور۔ لیکن عدد میں آ کے دیکھیں تو یہاں پہ کیا کہا مصنف نے کہ اذا تصورت الاثنین ولکن اذا تصورت ایضا الثمانیہ، یعنی پہلا تصور اثنین کا ہے، دوسرا ثمانیہ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اثنین اور ثمانیہ آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ لازم اور ملزوم بن رہے ہیں، کیونکہ پہلا تصور کس کا تھا؟ لازم کا تھا، تو اثنین لازم ہو جائے گا، ثمانیہ کیا ہو جائے گا؟ ملزوم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، لازم کیا ہے؟ اثنین نہیں ہے، اثنین کا نصف ہونا یا اثنین کا ربع ہونا یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ملزوم کیا ہے؟ ملزوم فقط ثمانیہ بھی نہیں ہے بلکہ اثنین اور ثمانیہ ہے۔ اثنین اور ثمانیہ دونوں کو رکھیں گے تو پھر ان دونوں کا لازمہ کیا بنے گا کہ اثنین اسی ثمانیہ کیا ہے؟ نصف بن رہا ہے، اور یہ پھر لازم بنے گا، عرض یہ لازم بنے گا کہ جو جدا نہیں ہو سکتے اس سے، جس کو آپ عقلی طور پہ جدا نہیں کر سکتے، پھر یہ بنے گا۔ لہذا عبارت کو اگر ٹھیک کریں تو کیا ہو جائے گا؟ پہلے میں کیا کہیں گے؟ اذا تصورت، فإنک اذا تصورت الاثنین، اس کے بعد اضافہ کریں گے فإنک اذا تصورت ان الاثنین نصف الاربع اور نصف الثمانیہ، یوں ہو جائے گا۔ پہلا تصور کس کا ہو گیا؟ لازم کا ہو گیا، کہ جب آپ نے تصور کیا کہ اثنین کیا ہے؟ ربع الثمانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ ان الاثنین ربع الثمانیہ، یہ لازم تصور ہو گیا۔ پھر لیکن کے بعد کیا کریں گے؟ لیکن اذا تصورت الاثنین والثمانیہ، یا الاثنین والاربعہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ ملزوم کا تصور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں آپ لگا دیں کہ فإنک اذا تصورت الاثنین والاربعہ، اور بعد میں کیا کہہ دیں؟ اذا تصورت ان الاثنین ربع الثمانیہ، یوں آپ کہہ دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ تبدیلی کرنا ضروری ہے۔ اگر عبارت میں تبدیلی نہیں کریں گے تو پھر مصنف کی عبارت کیا ہے؟ ناقص ہے، اور اس سے ذہن میں یہ اشتباہ چلا جاتا ہے کہ 2 اور جو 8 کا عدد ہے یہ آپس میں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم بن رہے ہیں، حالانکہ 2 اور 8 آپس میں لازم اور ملزوم نہیں بن رہے۔ کیوں؟ 2 کو بغیر 8 کے تصور کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں میرے پاس 2 ہے، 8 کا کیا ہے؟ بغیر 2 کے تصور کر تصور میں کیا ہے؟ مشکل نہیں ہے۔
تصورت ربع ثمانیہ ولكن اذا تصورت اثنين وثمانیہ. ہاں یوں بھی کرتے تو اچھا. یعنی کسی طریقے سے عبارت ٹھیک کرنی ہے تو اصل عبارت ٹھیک کرنے میں جو بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ تھوڑا تصرف کریں. آپ پوری لائن آدھی حذف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ زیادہ تصرف ہے. تھوڑا تصور کیسے ہوگا جو مجھے سمجھ آیا کہ فإنك اذا تصورت ان الاثنين ربع ثمانیہ، بس ربع ثمانیہ کے یہاں پہ اضافہ کریں. اور آگے کیا ہے اذا تصورت، آگے کیا کہ اذا تصورت الربع والثمانیہ، ایدن کو کاٹ کے والثمانیہ. ہاں اثنین والثمانیہ. جی ہاں کھانسی مجھے کافی گلہ خراب ہے، کھانسی خراب ہے. اچھا چلیں یہ آخری مثال پڑھ لیتے ہیں. وقضا یہ ہوگی وہاکذا فی نسبت الاعداد بعضها الی بعض، یہ اعداد کا کیا ہے کہانی ہو جائے گی. ومن هذا الباب، اور اسی باب سے ہوگا لزوم وجوب المقدمۃ لوجوب ذی المقدمہ. یہاں پہ دو وجوب ہے. مقدمے کا وجوب لازم ہے کس کے لیے؟ ذی المقدمہ کے وجوب کے لیے. اور دونوں وجوب کون سے ہیں؟ شرعی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی عبارت پڑھیں اب آپ میں سے کچھ پڑھیے عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں. ہاں تعاون کریں، عبارت پڑھیں، ترجمہ اور عبارت کریں. ومن هذا الباب سے من هذا الباب لزوم وجوب المقدمہ لوجوب ذی المقدمہ. اس باب سے لازم ہے مقدمے کا وجوب ذی المقدمہ کے وجوب سے. یہ کیا مثال بن جائے گی کہ مقدمے کا وجوب لزوم رکھتا ہے ذی المقدمہ کے وجوب کے لیے. کا اذا تصورت وجوب الصلاۃ، بس جب تو تصور کرے صلاۃ کے وجوب کا. صلاۃ کا وجوب کیا ہے؟ ذی المقدمہ ہے. تصورت الوضوء، تو وضو کا اور وضو کو تصور کر دو تین تصور بنانے ہیں نا. تصورت النسبہ بینہ، یہ اب دیکھیں تصورت الوضو یہاں پہ غلط ہو گیا کیونکہ اوپر کیا کیا وجوب مقدمہ اور وجوب ذی المقدمہ. تو یہاں پر کیا کہ وہ تصورت وجوب الوضو. تصورت النسبہ بینہ و بین الصلاۃ، اور اس نسبت کو تصور کرے جو وضو اور نماز کے درمیان. وضو اور نماز کے درمیان نہیں، جو وجوب صلاۃ اور وجوب وضو کے درمیان جو نسبت ہے. وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت کیا ہے کہ نماز واجب موقوف ہے کس کے اوپر؟ علیہ وضو کے وجوب کے اوپر. ٹھیک ہے، مقدمہ کے اوپر موقوف ہے. ٹھیک ہے ہاں، یعنی صلاۃ واجبہ جو ہے وہ موقوف ہے علیہ کس کے اوپر؟ وضو کے اوپر. آپ یوں کہتے ہیں یہ کیا ہو جائے گی؟ نسبت ہو جائے گی. تو آپ نے حکم لگایا، تو آپ حکم لگا دیں گے ملازمہ کا کہ ملازمہ موجود ہے کس کے درمیان؟ بین وجوب صلاۃ، صلاۃ کے وجوب کے درمیان اور وضو کے وجوب کے درمیان. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ جسے اصول مظفر میں ہم نے واضح کیا تھا اور پڑھا تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں مقدمہ کے وجوب کی تو اس وجوب سے مراد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وجوب شرعی ہوتا ہے، وجوب عقلی مراد نہیں ہوتا. کیونکہ عقلی وجوب میں کوئی نزاع نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ سفر کرنا عقلی طور پہ واجب ہے. نزاع کس میں ہے کہ اللہ نے بھی واجب کیا ہے یا اللہ نے واجب نہیں کیا. لہذا اگر عبارت کو مزید دقیق بنانا ہو تو شروع میں کیا کہیں گے؟ لزوم وجوب المقدمۃ شرعاً، اور لفظ کیا لگیں گے؟ شرعاً لگیں گے کہ مقدمہ کا وجوب شرعی کے درمیان اور کس کے درمیان؟ وجوب ذی المقدمہ. ذی المقدمہ تو ہے ہی شرعی، نماز اللہ نے واجب کی ہے. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ملازمہ موجود ہے یا ملازمہ موجود نہیں ہے. عقلی میں کیا بحث نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.